رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آپ کی بعثت امت مسلمہ کے لیے فخر، سعادت اور بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک ہمارے لیے نمونہ، آپ کا ہر طریقہ ہمارے لیے نمونہ، اور ہم اپنی زندگی کے جس پہلو کو دیکھ لیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کا طریقہ، اس کا اصول، اس کا ضابطہ ہمیں مل جائے۔ اور پھر ایک مسلم کے لیے، ایک مومن کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہی اصل محبت کا ذریعہ، عشق کا ذریعہ ہوا کرتا ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانیں، آپ کی نافرمانی کریں اور وہ کام کریں جس سے ہمارے محبوب کو تکلیف اور دکھ ہوا کرتا تھا، تو وہ صرف ہم نام سے محبت کا اظہار کریں تو یاد رکھیے اسلام کا دھوکہ تو ہو سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آپ کی بعثت ہمیں ایک سبب کی طرف متوجہ کر رہی ہے، ایک سبب یاد دلا رہی ہے۔ وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہم نے عمل کرنا ہے، آپ کے حکموں کو ہم نے بجا لانا ہے، آپ کی زندگی مبارک کو اپنے لیے نمونہ بنانا ہے، اور اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے آراستہ کرنا ہے۔ یہ ہمیں شوق یاد آ رہا ہے، اور اگر ہم یہ سبق یاد نہ کریں، اس طرح توجہ نہ کریں، تو یاد رکھیے پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اور یہ ایک موٹی سی بات ہے میرے خیال سے، کس حوالے سے ہم شیطان کے دھوکے میں آ بھی نہیں سکتے، کہ اگر والد اپنی اولاد سے کہتا ہے کہ میرا یہ کام کرو، میری یہ بات مانو، اولاد نہیں مانتی، دوسرا کام کہتا ہے اولاد نہیں مانتی، تیسرا کام کہتا ہے، چوتھا کہتا ہے، وہ اپنے والدین کا کوئی حکم بجا لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو دوبارہ اگر بعد میں وہ یہ اپنے منہ سے کہے کہ مجھے اپنے والدین سے پیار ہے، بڑا عشق ہے، تو آپ خود بتائیں کہ اس وقت والدین کا جواب کیا ہوگا، والدین کا ریئیکشن کیا ہوگا اس وقت؟ سین یہی ہے کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہ مانیں، آپ کے حکم نہ مانیں، اور آپ کی مرضی کے مطابق نہ چلے، مرضی اپنی کرے، اپنی خواہشات پر عمل کرے، تو یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتی۔ ہم یہ اپنے آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیں۔ زبان سے کہنا آپ کیا سمجھتے ہو، ہم خود اتنے سمجھدار ہیں، اگر ہمارا دوست ہمارے ساتھ بے وفائی کرتا ہے اور وہ ہمارے منہ پہ آ گیا ہے میں تو آپ کا ہوں، تو ہم اسے کیا جواب دیتے ہیں کہ بھائی منافقت کیوں کر رہا ہے، تیری اصلیت میرے سامنے آ چکی ہے، تیری اصلیت یہ ہے، تو میرا ہے ہی نہیں۔ تو یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے اذیتیں پہنچائی، تکلیفیں پہنچائی، جو حضور علیہ السلام کے دشمن رہے، جنہوں نے صبح و شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف پہنچائی، آپ ایمانداری سے بتائیں کہ کیا آج کا مسلم انہی لوگوں کی صف میں کھڑے ہونے کو ترجیح نہیں دیتا؟ کیا آج کا مسلمان اپنے محبوب کی سنت پر عمل کرتے ہوئے شرمندہ نہیں ہے، گھبراتا نہیں ہے، اور ان لوگوں کے طریقے کو، فیشن کو بناتے ہوئے فخر محسوس کر رہا ہے جو کہ آپ کے دشمنوں کا ہے؟
یاد رکھیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھائیں، آپ کو ہم تکلیف پہنچائیں اور پھر ہم انشے کی امید رکھیں. یہ محبت تو نہ ہوئی. محبت تو وہ ہے کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو منشا ہو، جو آپ کی خواہش ہو، اس پر ہماری زندگی قربان ہو. یہ محبت. عشق کسے کہتے ہیں؟ ہمارے سامنے عشق کی مثالیں موجود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں عشق کا پتہ نہیں عشق کیسے کہتے ہیں یا عشق کا طریقہ کیا ہے، عشق کے اصول کیا ہے، ہم جانتے ہیں. اگر دنیا کا عشق ہوتا ہے اس کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. یہ تو حقیقی عشق ہے، یہ تو اصلی عشق ہے، اور اس عشق کا ہمیں حکم دیا گیا. دنیا کا عشق الگ، یہ تو حقیقی عشق ہے، اس کا ہمیں اللہ نے حکم دیا. ہم اس عشق کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے، اس محبت کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت وہ ہمارا کیا ہے، ایک سبب یاد دلا رہی ہے، ایک سبب کی طرف متوجہ کر رہی ہے. اب جب آپ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ، آپ کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے نمونہ، اور پھر ہماری زندگی کے جتنے معاملات، جتنے حالات آئیں گے، ہمیں ہر ایک کا سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے مل جائے.